اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہ۔ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے اور سیرت بی بی فضہ پر روشنی ڈالنے سے پہلے چند مقدماتی گفتگو کہ یہ موضوع آپ کے لیے کیوں اہم ہے، اس کے بعد بی بی فضہ کا خاندانی پس منظر، پھر وہ کس طرح در اہل بیت پر حاضر ہوئیں، کس طرح اپنی فن کیمیا گری سے اہل بیت کی کوشش کی مدد کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کیا دیکھا، اہل بیت کے ساتھ رہتے ہوئے کن کرامات کی حامل بنی، ان کے تقوی میں، عبادت میں، علم میں کیسے اضافہ ہوا، قربت قرآن کس طرح حاصل ہوئی، اور خدمت اہل بیت کا سفر کربلا تک کس طرح جاری و ساری رہا۔ سب سے پہلے چند مقدماتی گفتگو، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بی بی فضہ کی شخصیت کو کیوں منتخب کیا گیا آج کی گفتگو کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ سیرت معصوم کو پڑھنے کا، سننے کا کیا فائدہ ہے، اور اس سے بھی پہلے جو اہم ترین سوال ذہن میں جلوہ افروز ہوتا ہے وہ یہ کہ تاریخ کی اپنی کیا حیثیت ہے دینی علوم میں، اور اگر حیثیت ہے تو اس تاریخ سے کما حقہ فائدہ کیوں نہیں اٹھایا گیا۔ اپنے مقدمے میں پہلے بنیادی سوال کی طرف ہم چلتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تاریخ کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، قرآن و عطرت کا جملہ، الفاظ اور معیار و میزان آپ کے اذہان سے ٹکراتے رہتے ہوں گے کہ یہی ایک معیار ہے جو رسول چھوڑ کے گئے تھے، تاریخ کہاں سے اس کے درمیان آ گیا۔ تو جان لیجئے قرآن کی آیات کی تحریف تو نہیں کی جا سکتی، تکذیب یا تنقید تو نہیں کی جا سکتی، ہاں تعویلات کئی کی جا سکتی ہیں، اور ان تعویلات میں وہی تعویل قریب ترین قرین قیاس اور صحیح ترین ہوگی جو احادیث سے تصدیق شدہ ہوگی۔ چنانچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان حدیث کا محتاج ہے۔ اب آئیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے انسان کس کا محتاج ہے؟ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، مستند ہے یا غیر مستند ہے، اس کا دار و مدار اس راوی پر ہے جو اس حدیث کو روایت کر رہا ہے۔ اس راوی کے حالات آپ کو تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے، اور اس پورے علم کو اسم الرجال کہا جاتا ہے، یعنی راویوں کا علم، اور یہی وہ علم ہے جو کہ درس خارج میں علماء و اعلام اپنی گفتگو کا محور و مرکز بناتے ہیں، اور راویوں کے حالات جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کون سی حدیث لی جائے، کون سی حدیث کو مسترد کیا جائے۔ چنانچہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا
اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اسم الرجال یعنی تاریخ یا سیرت راویان۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح تاریخ کا علم نہ صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے بلکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ وہ دو معیارات ہیں، یعنی قرآن و فطرت، قرآن و حدیث یا قرآن و سنت، کہ جن پر ہمارے دین کا دار و مدار ہے۔ اور ان دو معیارات اور میزان کو کس طرح تاریخ کا علم سہارا دیے ہوئے ہے، یہ اظہر من الشمس ہے۔ آیت اللہ خوئی نے اس ضمن میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور مستقل طور پہ اسم الرجال کا ایک رسالہ لکھ کر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ راویوں کے حالات دقت اور زحمت و مشقت کے بعد جمع کر کے بتلا دیا کہ کس راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے، کس راوی کی حدیث کو قبول نہ کیا جائے۔ گویا راویوں کے حالات اور راویوں کے صحیح یا غلط ہونے کی حد تک حدیث کے مسئلے کو آپ نے سلجھا دیا۔ اب خود حدیث کے الفاظ اور اس کو پرکھنے کا علم اور کوشش علماء کے کاندھوں پہ چھوڑ دی۔ مقدماتی گفتگو میں دوسرا اہم سوال جو ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر تاریخ معصوم یا معصومین کی سیرت کی کیا اہمیت ہے؟ واقعات کی اہمیت ہے، حالات کی اہمیت ہے، بادشاہوں حکمرانی کی اہمیت ہے، اس میں معصومین کی کیا اہمیت ہے؟ رسول کی ایک حدیث اس مسئلے کو لمحے بھر میں حل کیے دیتی ہے، اور وہ حدیث حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے، جو تاریخی واقعے غدیر و خم کے موقع پر رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے ادا کی، اور وہ حدیث تھی انی تارکن فیکم الثقلین ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان دونوں سے متمسک رہا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کی عطرت۔ رسول اللہ نے لن تضلوا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لن ترانی میں جو لن استعمال ہوتا ہے وہ ہے کبھی نہیں والا، لم یا لما والا نہیں۔ تو یہ وہی لن ترانی والا لن تضلوا ہے کہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان سے متمسک رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ فطرتی، اور دونوں ثقلین ہیں، دونوں اہم چیزیں ہیں، دونوں کو سنبھالنا ہے، پکڑنا ہے۔ اگر ایک کو سنبھالا دوسرے کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ، دوسرے کو سنبھالا پہلے کو چھوڑ دیا تو بھی گمراہ۔ لیکن ایک نقطہ، ایک اہم بات معصومین کی سیرت کو پڑھتے ہوئے ذہن میں مد نظر رکھنی چاہیے، جس کا اعادہ نقوش عصمت میں مولانا ذیشان حیدر جوادی نے مقدماتی گفتگو میں کیا کہ جب میں معصومین کی سیرت لکھنے بیٹھا تو میرے نزدیک تاریخ کا ایک سمندر ٹھاٹے مارتا ہوا معجزن تھا، اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معصومین سے متعلق کس واقعے کو لوں، کس کو چھوڑوں۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا ان واقعات کو ضبط تحریر لایا جائے کہ جو عملی اعتبار سے اہم ہے، جن سے کوئی عملی پیغام ملتا ہے، اور جس کو پڑھ کر اور سن کر مومنین عملی زندگی میں استفادہ کر سکتے ہیں، اور خود اپنی سیرت کو معصومین کی سیرت کے سامنے رکھتے ہوئے اس کو نکھار سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ان واقعات کو اپنی کتاب نقوش عصمت میں جگہ دی کہ جس میں ہمارے لیے کچھ عملی پیغام تھے۔ چنانچہ لا حاصل بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اگر ان واقعات کو لے لیا جائے کہ جن سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، تو یہ ایک اہم ترین امر ہوگا جو ہم علم دین حاصل کرتے ہوئے انجام دے سکتے ہیں۔ تیسرا اہم سوال کہ ہم معصومین کی سیرت تو پڑھتے ہیں اور یقیناً ان کی سیرت اہم ہے،
لیکن یہ غیر معصوم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ بی بی فضہ ہیں، قمبر ہیں، سلیمان فارسی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، مقداد بن اسود ہیں، مالک اشتر ہیں، حجر بن عدی ہیں، محسن تمار ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہ غیر معصومین بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ کیا معصومین کافی نہیں؟ تو اس کے لیے ایک بڑا اہم نعرہ، جواب، ضرب المثل یا بات جو اس وقت عوام میں گردش کرتی ہے وہ سنا دیا جائے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ غیر معصوم کی تاریخ اور سیرت پڑھنا بھی کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جب کسی شخص سے پوچھا جائے کہ آپ کی زندگی میں اہل بیت کی جھلک نہیں، آپ کی نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کی عبادات میں وہ بات نہیں جو اہل بیت کی نماز، روزہ اور عبادات میں ہے، تو وہ شخص کہتا ہے کہاں وہ کہاں ہم. اور جب کہا جائے کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جائیں گے تو وہ کہتا ہے جہاں وہ وہاں ہم. تو ایک طرف تو عملی زندگی میں آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا ان امور سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ یہ تو معصومین کے امور ہیں، یہ فرائض عبادات معصومین کی عبادات اور فرائض ہیں، اور پھر آپ جنت کے حقدار ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. تو جنت بھی معصومین کے لیے، اس کو بھی ان کے لیے بخش دیں، چھوڑ دیں، اور وہاں جانے کی ضرورت نہ کریں کہ وہ معصومین کے لیے بنائی گئی ہے. تو جب جزا میں، انعام میں اور کچھ لینے کے معاملے میں آپ معصومین کے پیچھے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کیوں نہ عملی زندگی میں اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ تین اہم سوال کہ تاریخ کیوں اہم ہے، تاریخ معصومین کیوں اہم ہے، اور تاریخ غیر معصومین کیوں اہم ہے. چوتھا اہم سوال یا چوتھا اہم نقطہ جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا مقصود ہے وہ ہے تاریخ کی کرپشن. تاریخ وہ مضمون ہے کہ جس میں ہر کسی نے دست درازی اور زیادتی کی ہے اور بے دھڑک قلم چلایا ہے. قرآن تو تھا نہیں کہ دل دھڑکنے لگے، حدیث تو تھی نہیں کہ ہاتھ کپانے لگے، تاریخ تھی جس نے چاہا جو چاہا لکھ ڈالا. اور اس خطا میں، اس لغزش میں وہ کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے، یعنی نااہل لوگوں کو اہل بنا دیا گیا اور اہل حقدار لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا. جو برائی کے قابل تھے ان کی تعریف کے پل باندھے گئے اور جو تعریف کے قابل تھے ان کو پستی کے اندھیروں میں دھکیل دیا گیا. پچھلے دنوں او لیول کی ایک نئی کتاب جب منظر عام پر آئی تو اس کے لیے ایک افتتاحی تقریب مقامی ایمبیسی میں رکھی گئی اور وہاں پہ مصنف نے یہ کہا کہ اس کتاب کو لانچ کرنے کے لیے میں نے بڑی دقت اٹھائی اور یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی کی کیبنٹ سے، ان کے بورڈ سے 3-4 مرتبہ ریجیکٹ ہوئی، اور ایک مرتبہ ریجیکٹ ہونے کا فقط جواز یا دلیل یہ تھی کہ ان صاحب نے اس کتاب میں ائمہ پر کافی زیادہ کچھ تحریر کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ 12 اماموں سے متعلق لکھا ہے اس کو کم کر کے 2 یا 3 صفحات پر مشتمل کر دیں، محیط کر دیں. تو چنانچہ مصنف نے مجبوراً، جن کا تعلق شیعہ مکتبہ فکر سے نہیں تھا اور انہوں نے ہمارے ائمہ سے متعلق بہت کچھ لکھنے کی کوشش کی، انہوں نے مجبوراً اس مواد کو کم کیا. تو یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، آکسفورڈ یونیورسٹی کیبنٹ نے کیوں جرت کی کہ او لیول کی اسلامیات کی کتاب میں ہمارے ائمہ کا تذکرہ کم کیا جائے؟ یہ خود ہمارے تاریخ دانوں کی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ اقدام کرنا پڑا. جب آپ ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو اپنی صفوں میں جگہ نہیں دیں گے، اپنی کتابوں میں ان کا نام عزت و احترام سے نہیں لیں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا کہ جو بزرگان دین ہیں، جو رہنمائی دین ہیں، جو اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں، ان کو پیچھے کر دیا جائے گا. جب آپ کربلا کے واقعے کو ہی
متنازع بنانے پر تل جائیں گے تو امام حسین کی جنت کی سرداری کو کون ثابت کرے گا؟ تو تاریخ کی کرپشن کا بنیادی طور پہ آغاز خود مسلمانوں سے ہوتا ہے کہ انہوں نے اس تاریخ میں چیپٹر اور ابواب بندی کی تو وہ بادشاہوں کے اعتبار سے کی، کتابیں لکھی گئیں تو حکمرانوں کے حساب سے لکھی گئیں، ائمہ اولیاء اللہ بزرگان دین کے حوالے سے کتابوں کو اور تاریخ کے ابواب کو ترتیب نہیں دیا گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تاریخ کے ادوار کو حکمرانوں کے ادوار سے یاد کیا جاتا ہے، بزرگان دین کے واقعات سے نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مطمئن ہو کر اپنے طور پر تاریخ کو کھنگالنا شروع کرے اور بنیادی حوالہ جاتی کتابوں کی طرف رخ کرے اور اپنے ٹائم پر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر تھوڑا سا دانشور ہو تو خود سے کتاب لکھ جانے کی جسارت کرے تو لوگ اس پر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی کام مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھ کر کیا، اور ان کے احاطہ تحریر میں جب کچھ بزرگان دین کے کارنامے اور ان پر تنقید شامل ہوئی تو لوگوں نے آپ پر کفر کے فتوے لگائے۔ انہوں نے دوسرے ایڈیشن میں ان کتابوں کا تعارف شائع کر دیا، ان 10 کتابوں کا، ان 10 تاریخ کی کتابوں کا کہ جن کتابوں سے انہوں نے اپنی کتاب کو ترتیب دیا، گو کہ وہ اس کتاب کے مؤلف تھے، مصنف نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا ان کتابوں کو پڑھ کر، ان کتابوں کے حوالہ جات دیکھ کر لکھا، اس میں میرا اپنا کوئی قصور نہیں، فقط استدلال ہے جو میں نے قائم کیا ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعات جو میں نے درج کیے ہیں وہ ان کتابوں سے کیے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اپنی غلطیوں کو خود سے تسلیم نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو آئینہ دکھانا شروع کر دیں گے اور پھر آپ کو شرمندگی ہوگی۔ اس ضمن میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تقیہ اپنی جگہ، مصلحت اپنی جگہ، لیکن جب تاریخ میں ایسا موڑ آ جائے کہ جب آپ کو قربانی دینی پڑ جائے اور حق کو واضح کرنا ضروری ہو جائے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ کا نقصان ہو جائے، آپ کی جان چلی جائے، آپ حق کو واضح کریں۔ ایسا ہی کام ابن سکیت نے بادشاہ متوکل عباسی کے دور میں کیا کہ جب وہ ان کے 2 بیٹوں کو پڑھا رہے تھے، معتز اور مؤید۔ بادشاہ کے کسی نے کان بھرے کہ ابن سکیت مذہب اہل بیت کا ماننے والا ہے اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ڈال دی ہے اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں۔ متوکل نے خود سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور امر حقیقی معلوم کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک دن وہ خود ابن سکیت جب ان کے دونوں بیٹوں کو پڑھا رہے تھے پہنچ گیا اور پوچھنے لگا کہ میرے بیٹے کیسے جا رہے ہیں؟ ابن سکیت نے تعریف کی، ماشاءاللہ دونوں بیٹے بہت اچھے جا رہے ہیں، سبق یاد کرتے ہیں، مجھے سناتے ہیں، سیرت و کردار میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ اب ابن سکیت نے اپنا وہ سوال کیا جس کی بنا پر اس کو فیصلہ کرنا تھا کہ کیا اس کے بیٹے مذہب اہل بیت کی طرف چلے گئے ہیں یا ابن سکیت خود اس کا تعلق مذہب اہل بیت سے ہے۔ اور اس نے ابن سکیت سے ایک سوال کیا، وہ تاریخی سوال جس کا تاریخی جواب کتاب کی کتب تواریخ میں موجود ہے، اور وہ سوال یہ تھا کہ ابن سکیت یہ بتلاؤ کہ علی کے بیٹے حسن و حسین زیادہ بہتر ہیں یا میرے بیٹے معتز اور مؤید؟ ابن سکیت نے جب یہ سنا تو ان کو جلال آ گیا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حق کو اظہار کرنا ضروری ہو گیا اور تقیہ سے منہ موڑنا حرام۔ انہوں نے فوراً کہا یہ تیرے دونوں بیٹے تو بہت دور کی بات اور حسن و حسین بھی بہت دور کی بات، علی کا غلام قمبر تو جسے اور تیرے دونوں بیٹے سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ یہ وہ تاریخی جملہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ثبت ہو گیا، اور اس کے بعد کسی بادشاہ کو اپنے بیٹوں کو حسن و حسین سے تقابل کرنے کی جرت نہ ہوئی۔
لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو اپنے مرتبہ مقام کو پہچاننا چاہیے، اہل بیت کے مرتبہ مقام کو پہچاننا چاہیے، اور اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو مان لیجئے، اور اگر خامی ہے تو اس کو خوبی سے زیادہ بدرجہ اولا تسلیم کر لیجئے، ورنہ بہت شرمندگی ہوگی۔ ایک لطیفہ اس ضمن میں عرض کرتے چلیں، ایک صاحب کو ان کے دوستوں نے گھیر لیا کہ آپ کو دعوت کرنی ہے، بڑے دنوں سے آپ ٹال رہے ہیں۔ چاروں لاچار انہوں نے دعوت قبول کر لی، یعنی ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت کریں گے۔ مقرر دن مقرر وقت پہ لوگوں کو دوستوں کو بلا لیا۔ عین دعوت والے دن بیگم کو بتلایا تو وہ بہت ناراض ہوئی کہ آپ نے مجھے عین وقت پہ بتلایا، مہینے کی آخری تاریخیں ہیں، قرضوں میں جکڑ چکے ہیں، آپ کو ضرورت کیا تھی دعوت کرنے کی، اور گھر میں تو پکانے کو کچھ نہیں ہے سوائے دال کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرو، دال ہی پکا دو، لیکن کم از کم کچھ بہانہ تو بناؤ کہ میں اپنے دوستوں کو منہ دکھانے کے قابل رہوں۔ کہیں گے ٹھیک ہے میں ایسا کروں گی، جب کھانے کا وقت آئے گا تو دیگچی خالی گرا دوں گی، آپ پوچھئے گا ڈرائنگ روم سے کہ کیا گرا، میں کہوں گی قورمے کی دیگ۔ تھوڑی دیر بعد پھر دوسری خالی دیگچی گراؤں گی، آپ پوچھئے گا کیا گرا، میں کہوں گی اب بریانی گر گئی۔ اور جب تیسری مرتبہ وقت آئے گا کچھ گرنے کا تو آپ کہہ دیے گا بھائی اس سے پہلے کچھ گرے لے آؤ، جو بچا ہے کیا بچا ہے، تو میں کہوں گی دال بچی ہے، کہنے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں دال ہی لے آؤ۔ کافی دیر گزر گئی، مہمان پہلو بدلتے رہے، کھانے کا وقت آیا تو کچن سے آواز آئی، لیکن خالی دیگ کی نہیں، بھری ہوئی دیگ کی۔ شوہر نے گھبرا کے پوچھا بیگم کیا گرا؟ بیگم کچن سے ڈرائنگ روم میں آئی، ہانپتے کانپتے روتے ہوئے بولی کیا گرنا تھا دال ہی گر گئی۔ کیا گرنا تھا دال ہی گر گئی، اتنی زیادہ پلاننگ کی آپ نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اگر آپ اپنا جسے کہتے ہیں کہ سراپا پہلے دیکھ لیجئے اور اپنی خامیوں کو پہلے تسلیم کر لیجئے، تو پھر دوسروں کو انگلی اٹھانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اب آئیے بی بی فضہ کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کا خاندانی پس منظر، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ آپ کا نام میمونہ نوبیہ تھا، نوبیہ اس قبیلے کا نام کہ جن سے ان کا تعلق تھا، لیکن جب آپ اسلام کے دائرہ کار میں داخل ہوئی تو آپ کا نام فضہ پڑ گیا، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ آپ کو فن کیمیا گری میں بڑا کمال تھا، اور اس میں بھی چاندی بنانے کا فن آپ کو آتا تھا۔ 72 سال کی عمر پائی، 11 سال کی عمر میں در اہل بیت پر آئیں، اور پھر 72 سال تک یعنی 61 سال تک انہوں نے خاندان اہل بیت کی خدمت کی۔ خاندان کے حوالے سے بادشاہ نجاشی کی بیٹی یا کنیز ان کو کہا جاتا ہے، جو خود بنفس نفیس اپنے آپ کو اہل بیت کی کنیزی میں دینے آئی تھی۔ ازدواج آپ نے جب تک بی بی سیدہ زندہ رہیں شادی نہیں کی، اور جب آپ کا انتقال اور آپ کی شہادت ہوئی تو وہ بھی لوگوں کے کہنے پہ، ایک روایت میں مولا علی کے کہنے پہ ایک حبشی غلام ابو صعلبہ سے شادی کی، جس سے آپ کا ایک بیٹا ہوا، لیکن 1.5-2 سال بعد شوہر بھی مر گیا اور بیٹا بھی۔ اس کے بعد ایک دوسرے حبشی غلام ابو صلیح عطفانی سے شادی کی، جس سے 4 بیٹے ہوئے، داؤد، یحییٰ، موسیٰ اور محمد، اور ایک بیٹی مسکہ۔ یہ 5 اولادیں آپ کی ابو صلیح کے عطفانی سے جو دوسری شادی ہوئے۔ جناب مسکہ کی ایک بیٹی تھی جس کو فضہ صغریٰ کہنا بجا ہوگا، اس کا نام تھا شکیلہ۔ شکیلہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان میں بی بی فضہ کی جھلک تھی، اور جس طرح بی بی فضہ جوابات دیا کرتی تھیں، قرآن سے گفتگو کیا کرتی تھی، جناب شکیلہ کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے، اور معجزات کی حامل تھی۔
عبادات اور تقوی میں طاقت تھی. ایک دفعہ حج کے موقع پر سفر کے دوران قافلے سے بچھڑ گئی، ناقہ بیمار ہو گیا. ناقے کو اونٹنی کو آزاد کیا اور اللہ سے سچے دل سے دعا کی تو ایک شخص آیا، اس نے ایک ناقہ دیا اور غائب ہو گیا. اس کے بعد اس ناقے کو استعمال کر کے حج کیا، اپنے گھر پہنچی اور قافلے والوں سے پہلے باحفظ حفاظت گھر پہنچ گئی. کسی نے آپ کو قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم نے تو ایک زمانے میں بی بی فضا کو سنا ہے قرآن کی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے. تو آپ نے کہا کہ میں انہی کی نواسی ہوں. گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ بی بی فضا در اہل بیت پر کس طرح آئی. ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مولا علی نے بی بی کی حالت کو دیکھ کر، زحمت و مشقت کو دیکھ کر، ان کے ہاتھوں میں پڑے چھالوں کو دیکھ کر یہ کہا کہ تمہارے والد کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اگر تم چاہو ان میں سے ایک کنیز اپنے لیے لے لو. اچھا، یہ بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں پسا ہوا آٹا نہیں ہوا کرتا تھا، گندم کو خود پیس کر آٹا بنانا پڑتا تھا اور بڑی بڑی بھاری بھاری پتھر کی چکیاں ہوتی تھی جن کو چلانا پڑتا تھا. آج کل کے زمانے کی طرح پکی پکائی روٹیاں، بلکہ اب تو روٹی میکر آ گیا ہے، اس سے آپ جو ہے شوہر حضرات بڑے آرام سے روٹی بنا سکتے ہیں. آٹا ڈالا اور دوسری طرف سے روٹی نکل آئی. تو تم جو ہے اپنے لیے کنیز مانگ لو. چنانچہ وہ مولا کے ساتھ گئیں لیکن ہمت نہیں ہوئی کچھ کہنے کی. شرمندہ واپس آ گئی. دوسرے دن دوبارہ گئی. جب بابا سے کہا تو آپ نے کہا کہ دیکھو اس وقت مسجد نبوی میں 400 بھوکے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے ان کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، ان کی ضروریات کو دیکھنا ہے. ان غلاموں کو بیچ کر مجھے ان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور تمہارے حق کے کم ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ایک کنیز دے دیتا اور تم اپنے شوہر کے حق کی بابت قیامت میں کیا جواب دو گی اس کا خیال رکھو. یعنی آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ نے دوسروں کو ترجیح دی بنسبت اپنی بیٹی کے. آپ نے دیکھا کہ فاطمہ کو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو تم اس بات کی زیادہ فکر کرو کہ تمہارے فرائض کیا ہیں بنسبت اس کے کہ تمہارے حقوق کیا ہیں. اپنی ذمہ داریوں کی طرف دیکھو نہ کہ ان سہولیات کی طرف. یہ آج کل کی خواتین کے لیے بہت اچھا پیغام ہے کہ جب وہ سسرال جاتی ہیں شوہر سے ڈیمانڈ کرتی ہیں اور اپنے حقوق جتاتی ہیں کہ میرے لیے اتنے کپڑے، میرے لیے یہ کھانے، میرے لیے ایسا گھر، میرے لیے ایسی گاڑی اور میرے لیے یہ سہولیات، اور خود آپ کی اپنی ذمہ داری اس سے آپ کو آگاہی نہیں ہوتی. اور عمر گزریاتی یہی شکوہ کرتے ہوئے کہ تم نے مجھے کیا دیا، میں اس سے پہلے بہت عیاشی کی زندگی اور سہولت زندگی گزار رہی تھی. جاتے جاتے رسول نے کہا کہ میں تمہیں ایک تسبیح دے دیتا ہوں، اور اس تسبیح میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ. اور وہ تسبیح ہے کہ جس نے نہ صرف فاطمہ بلکہ حقیقت میں ان کے ماننے والوں کو فائدہ دیا. چنانچہ یہ تسبیح لے کر وہ جب آئے تو آج کل کے داماد اگر ہوتے تو یہی کہتے کہ تمہارے ابا کے پاس سب کچھ ہے، اگر وہ ہماری مدد کر دیتے تو کیا جاتا، مجھے اسکوٹر دلا دیتے، مجھے گاڑی دلا دیتے، مجھے جاب دلوا دیتے یا مجھے قرض دے دیتے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی جملے بازی یا تان سے کام لیتا. لیکن مولا نے کیا فرمایا کہ دیکھو ہم تمہارے والد کے پاس دنیا کی چیز لینے گئے تھے اور اللہ نے ہمیں آخرت کا ثواب دے دیا. کتنا مبارک ہے یہ جوڑا کہ جو ہر حالت میں خوش رہنا جانتا ہے. اور پھر رستے ہی میں یہ آیت اتری وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 28. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ، اور اگر تمہیں ان لوگوں سے پہلو تہی کرنی پڑے رحمتًا من ربک ترجوها، اس انتظار میں کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت آئے، فقل لهم قولا میسورا، جس کے تم امیدوار ہو تو ان سے نرم انداز میں بات کرو.
یعنی اگر تم کو امکان ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں میرے پاس فراغت ہوگی، میرے پاس کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں یا مدد کی حامی بھر سکتا ہوں جن کو آج میں انکار کر رہا ہوں، تو ایسے لوگوں کو نرمی سے سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رسول اللہ سمجھ گئے کہ اب میرے پاس کشائش یا فراغت یا کھلا ہاتھ آنے والا ہے، اور جب بی بی فضہ ان کے پاس آئیں تو آپ نے بی بی فضہ کو اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر رسول چاہتے تو پہلے دن ہی حوالے کرتے تھے، کیا ان کو وحی الہی کے طور پہ، علم غیب کے طور پہ اس کا علم نہیں تھا؟ گویا وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اگر میں پہلے دیتا تو لوگ الزام لگاتے اپنی بیٹی کی محبت میں دے دی کنیز، اور اب دی قرآن کی آیت اترنے کے بعد تو اب لوگوں نے کہا کہ قرآن کی آیت اتری تب دی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ فن کیمیا گری۔ جب آپ در اہل بیت میں آئیں تو دیکھا کہ یہاں بہت خستہ حالی ہے، فقر و فاقہ ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، بھوک و افلاس ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے فن کو، فن کیمیا گری کو استعمال کرنے کی ٹھانی، کہیں سے لوہا تلاش کیا، کچھ کیمیائی اجزاء اس کے ساتھ ملائے، آگ میں پگھلایا اور پھر اس کو چاندی میں تبدیل کر دیا۔ جب یہ تبدیل کر کر مولا علی کے پاس لے کر آئیں تو مولا علی نے ان سے کہا کہ ذرا یہ پتھر اٹھانا۔ انہوں نے نیچے پڑا ہوا پتھر اٹھایا، مولا نے اشارہ کیا اور وہ پتھر سونے کا بن گیا۔ بی بی فضہ بہت حیران ہوئی۔ ان کی حیرانگی میں اضافے کے لیے مولا نے کہا فضہ ذرا نیچے تو دیکھو، اور مولا نے جو ہے وہ اشارہ کیا تو نیچے ان کو چاندی اور سونے کے دریا بہتے ہوئے نظر آئے۔ تو یہ دریا بہتے ہوئے نظر آنے کا ایک اور جواز اور حکمت ہے کہ جو ہماری زمین ہے اس کا جو کور ٹیمپریچر ہے، سینٹر آف دا ارتھ، وہ 3000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے۔ جب اتنا ٹیمپریچر ہوگا تو سونا اور چاندی لکوڈ فارم میں ہوں گے، نہ کہ سالڈ فارم میں۔ اور یہ بات آیا ہے، مولانا نے پھر بی بی فضہ کی حیرانگی کو دور کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ فقر و فاقہ اختیاری ہے نہ کہ اجباری، ہم پہ کوئی جبر نہیں، مجبوری نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو سونے چاندی میں کھیل سکتے ہیں، لوگوں کو عطا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے فقر و فاقہ کو اپنایا ہے اور اس دنیا کو اپنے سے دور رکھا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ خود رسول اللہ کو جب کہا گیا کہ آپ نبوت بادشاہت کے ساتھ کریں گے یا فقیری کے ساتھ، تو رسول اللہ نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا۔ حالانکہ بڑا آسان کام تھا بادشاہت کے ساتھ نبوت کو چلانا۔ سلیمان علیہ السلام سے کم کی تو بادشاہت نہ ملتی ان کو، لیکن انہوں نے اپنے لیے زحمت و مشقت برداشت کی۔ اور خود رسول اللہ کیا، امام حسین کو کہا گیا کربلا کے میدان میں کہ آپ کو فتح چاہیے یا شہادت؟ چاہتے تو فتح لے لیتے، اپنے گھر والوں کو قتل و غارت اور ذلت جو ظاہری طور پر ان کے ساتھ روا رکھی گئی، چھٹکارا مل جاتا اور فتح یاب ہوتے اپنے دشمن پر، لیکن شاید اسلام کی وہ سربلندی حاصل نہ ہوتی جو شہادت کی صورت میں حاصل ہوئی۔ ہمیں کیا پیغام ملتا ہے رسول اللہ کی اس بے نیازی، مولا علی کے اس زہد اور امام مظلوم کی اس مظلومیت سے؟ دیکھیں ان تمام باتوں پر، سونا چاندی، دنیا اور کائنات پر تصرف ہونے کے باوجود فقر و فاقہ پر آدمی کیوں قائم رہتا ہے؟ چھوٹا سا واقعہ سنیے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور کہنے لگا میں فقر و فاقے کا شکار ہوں، میرے لیے کچھ کیجیے۔ مولا نے پتھر اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا اور وہ سونا بن گیا۔ خوشی خوشی گیا، سونے کو بیچا، اپنی ضروریات پوری کی۔ پھر کچھ دنوں بعد آیا، کہنے لگا مولا پھر دوبارہ فقر و فاقے کا شکار ہوں، کچھ کیجیے۔ مولا نے پتھر اٹھا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، پھر وہ سونا بن گیا۔ پھر خوشی خوشی بازار گیا، اس کو بیچا، اپنی ضرورت کو پورا کیا۔
کچھ دنوں بعد خود آیا، دوبارہ آیا، کہنے لگا مولا مجھے بار بار آتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، کیوں نہ آپ سونا بنانے کا فن مجھے سکھا دیں۔ مولا نے کہا کہ تمہیں اس کے لیے میرے ساتھ کچھ دن رہنا پڑے گا۔ وہ تیار ہو گیا، کچھ دن رہنے کے بعد جانے لگا تو مولا نے کہا کہ میں نے تمہیں ابھی سونا بنانے کا فن تو سکھایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ جو در اہل بیت پہ آ کے رک جائے اور ان کی اصل منزلت کو دیکھ لے، پر پھر اس کے سامنے سونا چاندی بچوں کے کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اس کے لیے سونا چاندی اور پتھر برابر ہوتے۔ رسول کے ساتھ ایک صحابی جا رہے تھے، رستے میں پتھر نظر آیا تو رسول کے صحابی نے کہا کہ میرے سامنے سونا اور پتھر برابر ہے۔ تو رسول نے کہا اب تم آزاد مرد ہو، یعنی آزاد ہو اپنی خواہشات سے، اپنی تمناؤں سے، اپنے نفس سے، دنیا کی محبت سے، ہر قسم کے ظلم و ستم سے، مشکلات سے، وسوسوں سے۔ ایسا انسان جس کے سامنے دنیا کی کوئی عزت نہ ہو وہ آزاد ہوتا ہے۔ امام کو ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے ڈرتے کہ نہیں، کیوں نہیں؟ امام نے کہا کہ نہ میرے پاس دنیا ہے جس کے چلے جانے کا خوف ہو، اور نہ تیرے پاس آخرت جس کی مجھے ملنے کی امید ہو۔ تو ایسے لوگ دنیا کو کھلونے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ مل جائے تو وہ اس کو کرتب بازی میں تبدیل کر دیتے۔ ایک شخص کو جس کو کرامت حاصل ہوئی تھی نئی نئی، رجب علی خیاط کو ناشپاتی ہاتھ میں دے کر اترانے لگا کہ وہ ناشپاتی سونا بن گئی۔ رجب علی خیاط نے وہ ناشپاتی دوبارہ اس کے ہاتھ میں رکھی، یعنی سونا وہ دوبارہ ناشپاتی بن گیا، اور کہا کہ ایمان کو اپنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے استعمال کرو، کرتب بازی کے لیے نہیں۔ سائنسی پہلو دیکھتے ہیں اس کا کیا ہے، یعنی کام کی بات ذرا کہ سونا کیسے بنایا جائے۔ دیکھیں، آپ نے پیریوڈک ٹیبل میں پڑھا ہوگا کہ ہر ایلیمنٹ کا ایک ایٹامک نمبر ہوتا ہے، اور اس ایٹامک نمبر سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اگر ایٹامک نمبر تبدیل کر دیا جائے تو وہ ایلیمنٹ اور اس کے فیچرز چینج ہو جاتے ہیں۔ اور ایٹمی نمبر کیا ہے؟ دراصل پروٹون کی تعداد، نمبر آف پروٹونز ان دا نیوکلیس۔ ایٹم 3 ذروں سے مل کر بنتا ہے، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹرون۔ ایٹمک نمبر ڈیپینڈس اپون دا نمبر آف پروٹون پریزنٹ ان دا نیوکلیس۔ جتنے پروٹون ہوں گے اسی حساب سے وہ مادہ ہوگا۔ گولڈ کا ایٹمک نمبر 79 ہے، یعنی نمبر آف پروٹونز ان دا نیوکلیس آر 79۔ سلور کا پروٹون نمبر 47 ہے، نمبر آف پروٹونز پریزنٹ ان دا نیوکلیس 47۔ آئرن کا پروٹون نمبر 26 ہے، نمبر آف پروٹونز پریزنٹ ان دا نیوکلیس از آر آئرن 26۔ اب آپ آئرن کے 26 پروٹون میں 21 پروٹون مزید داخل کر دیں تو اٹ ول چینج انٹو سلور بائی اٹ سیلف۔ پروٹون کی تعداد ہی تو بڑھانی ہے آپ کو۔ اسی طرح سلور کے ایٹم میں 32 پروٹونز آپ داخل کر دیں، دیٹ ول چینج انٹو گولڈ۔ یہ ہے سمپل طریقہ پروٹون داخل کر کے گولڈ بنانے کا۔ اس سے بھی آسان طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ بھائی پروٹون کو اپنے ہاتھ سے ڈالیں، کسی مشین سے ڈالیں، یا پھر اس کو زبانی کہہ دیں، آرڈر دے دیں، حکم دے دیں کہ بھائی 21 پروٹون سلور میں چلے جائیں، آئرن میں چلے جائیں تاکہ وہ سلور بنے، یا 32 پروٹون سلور میں چلے جائیں تاکہ وہ 79 ہو کر گولڈ بن جائے۔ اب آپ کہیں گے سر کہنے سے اگر ہونے لگتا تو سب کے پاس سونا ہوتا، تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر یہ کائنات نہیں بنائی؟ کہہ کر ہی تو کائنات بنائی ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی اللہ تو کہہ کر کائنات بنا سکتا ہے یا کچھ بھی بنا سکتا ہے، انسان کیسے بنائے؟ ارے کہنا تو دور کی بات ہے، اشارہ ہی کافی ہے۔ بی بی فضا ایک دفعہ شمعون یہودی کے پاس گئیں۔ شمعون یہودی نے کہا کہ فضا تو در اہل بیت پہ مفلسی کی زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ میرے پاس آ، میرے پاس لذیذ کھانے ہیں، نرم بستر ہیں، زرق برق لباس ہے، عالی شان محل ہے۔ تو فضا نے کہا یہ چیزیں تو میرے پاس پہلے سے موجود ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیسے موجود ہے؟ تو فضا نے کہا کہ میں چاہوں تو تیرے گھر کی دیوار سونے کی بن سکتی ہے۔ بی بی فضا نے فقط ہاتھ اٹھا کے اشارہ ہی کیا تھا، وہ دیوار سونے کی بن گئی۔ چھٹے امام اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ مومن میں اتنی قابلیت ہوتی ہے
کہ اگر وہ سامنے کھڑے ہوئے درخت کو اشارہ کرے تو وہ درخت اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے. امام نے جملہ ختم کیا نہیں تھا، وہ درخت امام کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. امام نے مسکرا کے کہا کہ میں نے مثال دی تھی، حکم نے. تو یہ مومن کا انداز ہوتا ہے. اگر مومن چاہے تو کہنا تو درکنار، فقط اس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر دے. اور یہاں پر یہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے، حدیث قدسی کہ انسان میں نے پوری کائنات تیرے لیے خلق کی ہے اور تجھے اپنے لیے. تو تمام چیزیں جو کائنات میں موجود ہیں ان کے اوپر مومن کو مکمل طور پہ تصرف حاصل ہے، بشرط یہ کہ وہ اللہ کا بندہ اور نیکوکاروں میں شامل ایک صالح انسان بن جائے. اگر وہ فاسق و فاجر ہوگا تو کبھی بھی یہ چیزیں اس کے تصرف پہ نہیں آئیں گی. ایک بادشاہ ہے، اس کا بیٹا اگر اپنے نوکروں کو، بادشاہ کے نوکروں کو، بادشاہ کے وزیروں کو حکم دے تو کیا وہ اس کی بات نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. لیکن اگر بادشاہ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے اور اس کو زندان میں ڈال دے تو کیا اب وہ شہزادہ اپنی باتیں لوگوں سے منوا سکے گا؟ بالکل نہیں. ہماری مثال بالکل ایسی ہے. ہم اپنی تمناؤں کے اسیر ہو چکے ہیں، ہم اپنی خواہشات کے زندان میں مقید ہیں. اسی لیے کائنات اور یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس موجود ہیں ہماری بات نہیں مانتے. اور اگر آج ہم خدا کے بندے بن کر اور اس کے مطیع و فرما بردار ہو کر اپنے آپ کو تبدیل کر لیں تو یہ کائنات ہمارے قدموں میں گر جائے گی. تو ہم دنیا کی لالچ میں مبتلا ہیں. اس کو ایک حکایت سے سمجھ لیجئے. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ میں تم سے بہت خوش ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم کو کچھ دوں، چنانچہ تم جاؤ میرے خزانے سے جتنے ہیرے جواہرات چاہو سمیٹ کے لے آؤ. جب وہ گیا تو وہاں پہ موجود خزانچی نے کہا وزیر خزانہ نے کہ تم یہاں سے جتنے چاہو جواہرات لے کے جا سکتے ہو، لیکن ضروری ہے مغرب سے پہلے تم اس خزانے سے اپنی چیزیں سمیٹ لینا. اگر مغرب ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہوگی. جب اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا ایک کھانے کا کمرہ ہے جس میں لذیذ کھانے تیار رکھے ہوئے ہیں. آگے ایک اور کمرے میں گیا تو استراحت کا کمرہ تھا، بیڈ روم تھا، اس میں بہت ہی نرم بستر بچھا ہوا تھا. تیسرا کمرہ جواہرات کا تھا. اس نے کہا ابھی دوپہر کا وقت ہے، دن ہے، سورج نصف النہار پہ ہے، میں کچھ کھا لوں. چنانچہ وہ کھانے بیٹھ گیا. پہلی مرتبہ اتنے لذیذ کھانے بادشاہ نے پکوائے تھے جو آج تک اس نے نہیں کھائے تھے. اور جب اس نے پیٹ بھر کے بلکہ کچھ زیادہ ہی اپنی استطاعت سے گنجائش سے کھا لیا تو اس کو غنودگی نے ستایا. اس نے کہا چلے تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، ابھی دوپہر ہے، شام میں اٹھ کر ہیرے جواہرات سمیٹ لوں گا. چنانچہ وہ سو گیا اور پھر ایسی نیند آئی کہ بس وہ سوتا ہی رہ گیا اور سورج غروب ہو گیا. اور جلدی جلدی وہ بھاگا خزانے کی طرف کہ ہیرے جواہرات سمیٹوں، لیکن وزیر خزانہ نے منع کر دیا کہ اب اس کا وقت گزر چکا، تم اپنا وقت استعمال کر چکے. آج کل کا انسان بھی اسی طرح زندگی گزار رہا ہے. ہیرے جواہرات نہیں جمع کر رہا بلکہ کھانے پینے اور سونے کی فکر میں. ہیرے جواہرات کیا ہیں؟ نیکیاں، عبادات اور فرائض. ہم انسان اپنی ضروریات میں پڑے ہوئے ہیں. اپنے کپڑوں کی زیادہ فکر ہے، اپنے کھانے کی زیادہ فکر ہے، اپنے آرام کی زیادہ فکر ہے اور اپنی سہولیات کی زیادہ فکر ہے. اگر فکر نہیں تو اس کی فکر ہے کہ فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں. اگر فکر نہیں تو اس کی نہیں کہ میرا حجاب کیسا ہے. اگر فکر نہیں تو اس کی نہیں کہ میں ٹی وی پہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں. تو انسان اپنی راحت اور سکون، لذیذ کھانوں، نرم بستروں اور سہولیات میں گھن چکر بنا ہوا ہے صبح سے شام، اور اس طرح زندگی گزرتی چلی جاتی ہے. اور وہی یہی کہتا رہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی نیکی کر لوں گا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، اب نماز پڑھ لوں گا، ابھی تو بہت دن باقی ہیں، اب حجاب کر لوں گی، وغیرہ وغیرہ. اور یوں زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جاتا ہے اور اس کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. زندگی کی بھول بھلیوں میں وہ اتنا گم ہو چکا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ سونے چاندی، حکمرانی،
تخت و تاج کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت سے آشنا ہو چکے ہوتے ہیں, اس کی معرفت کو درک کر چکے ہوتے ہیں. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. تو یہ انسان آج کل کا کہ پریشان ہے زندگی کو حاصل کرنے میں, اور اس کو ملتا وہی ہے جو تقدیر میں. اللہ فرماتا ہے کہ انسان اگر تو چاہے کہ میری مرضی تیری مرضی میں داخل ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا, اور اگر تو چاہے کہ تیری مرضی میری مرضی میں داخل ہو جائے تو میں تمہیں وہ کچھ دوں گا جو تو چاہتا ہے, اور وہ کچھ بھی دوں گا جو میں تجھے دینا چاہتا ہوں. لیکن اگر تو چاہے کہ میری مرضی تیری مرضی میں داخل ہو جائے تو میں تجھے اپنی خواہشات کی تکمیل میں تھکا دوں گا, لیکن تیرے ہاتھ وہی کچھ آئے گا کہ جو تیری قسمت میں لکھا ہے. اس کے بعد پانچواں مرحلہ کرامات کے حوالے سے, لیکن ایک 5 منٹ کا وقفہ, اور اس کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو کا 5واں مرحلہ بی بی فضہ کی کرامات کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ بی بی فضہ جب آئی تھی تو چاندی بنانے کا فن جانتی تھی, اور جب اہل بیت کے خاندان کو ان کی رہنمائی کو اختیار کیا تو سونا بنانے کے فن کو نہیں جانا بلکہ سونا بنانے کی کرامت کو اختیار کیا, حاصل کر لیا. فن آنا ایک الگ بات ہے اور کرامت کا حامل ہونا ایک الگ بات ہے. فن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود سے حاصل کیا, آپ کا پروردگار آپ سے راضی ہے یا نہیں آپ کو نہیں معلوم. لیکن کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی بھی ہے, اس لیے تو اس نے یہ کرامت دی ہے. تو تقویٰ پرہیزگاری حاصل کر کے انسان اگر کوئی کرامت حاصل کرے وہ اس فن سے بہتر ہے جو تقوی کے بغیر اس کے پاس آ جائے. پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ کی دعوت کی بی بی سیدہ نے, دعوت کے بعد جانے لگے تو مولا نے کہا کہ کل میری طرف سے دعوت ہے. رسول اللہ دوسرے دن آئے, دعوت کے بعد جانے لگے. امام حسن نے کہا کہ کل میری طرف سے دعوت ہے. تیسرے دن آئے, دعوت کے بعد جانے لگے تو امام حسین نے کہا کل میری طرف سے دعوت ہے. جب چوتھے دن آئے, دعوت کے بعد جانے لگے, دروازے سے گزر رہے تھے, بی بی فضہ کھڑی ہوئی تھی, انہوں نے آہستگی سے کہا کہ کل میری طرف سے دعوت ہے. اچھا رسول کہہ سکتے تھے کہ بس ٹھیک ہے گھر والوں کی طرف سے ہو گئی, تم یہاں کی کنیز ہو, تمہاری دعوت بھی اس میں ہو گئی. لیکن کہا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا. 5ویں دن آئے تو اہل بیت بڑے حیران ہوئے. خیریت؟ آپ نے کہا کہ آج فضہ نے میری دعوت کی ہے. اب مولا علی بڑے حیران پریشان ہوئے اور بی بی فضہ سے کہا کہ آپ ہمیں بتلا دیتی تو ہم کچھ انتظام کر دیتے طعام کا. انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ انتظام اللہ کر دے گا. اندر کمرے میں گئی, مصلی بچھایا, نماز پڑھنے لگی, سجدے میں جا کے دعا کی گڑ گڑا کر کہ اللہ تیرے محبوب کی دعوت کی ہے, میری عزت کی لاج رکھ لینا. اور پھر کچھ دیر بعد دیکھا کہ جنت سے طعام رسول اللہ کے لیے آیا. دیکھیں کھانے کا بندوبست کرنا ایک الگ بات ہے, اگر کوئی شخص دے کے چلا جاتا تو ایک بات الگ بات ہے, لیکن جنت کا طعام آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی بھی ہے, اللہ نے آپ کی مشکل کو بھی حل کر دیا اور اللہ آپ سے ناراضی بھی ہے. تو یہ ہے بی بی فضہ کی ترقی اور رتبے میں اضافہ کہ جو در اہل بیت پر آنے کے بعد ہوئی. پہلے فن کیمیا جانتی تھی, اب کرامت ذہب
یعنی سونا بنانے کی کرامت کی حامل ہے. پہلے جو ہے وہ نجاشی کے دربار میں تھی اور وہی کچھ کھاتی تھی جو نجاشی دیتا تھا. اب اہل بیت کے گھر میں ہیں اور کھانے جو ہیں وہ جنت سے آ رہے ہیں. جب ہی رسول اللہ نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے کہ جو مفہوم روایت کا ہے کہ اس نے میری بیٹی کی کنیز کو مریم بنت عمران کا سا درجہ دیا. ہم یہاں اس تنازع میں پڑے ہوئے ہیں کہ بی بی سیدہ کا درجہ زیادہ یا بی بی مریم کا. وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار, بی بی تمام زمانے کی عورتوں کی سردار. اس جھگڑے کو چھوڑیے, اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ بی بی مریم کا رتبہ زیادہ یا بی بی فضا کا, کیونکہ دونوں کے لیے جنت سے طعام آئے خدا کی طرف سے. چھٹا مرحلہ بی بی فضا کا تقویٰ. جو بی بی فضا کو یہ کرامات حاصل ہوئی, یہ مرتبہ حاصل ہوا, یہ ان کا تقویٰ تھا جس کی وجہ سے ان کو یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی. ایک واقعہ جو آپ تمام لوگ سنتے ہیں, سورہ دہر کا شان نزول. حسن حسین بیمار ہوئے تو آپ نے رسول اللہ نے بی بی سیدہ سے کہا کہ تم لوگ نظر مان لو. چنانچہ نظر مانی گئی 3 روزوں کی. حسنین ٹھیک ہوئے تو مولا نے بی بی سیدہ نے روزے رکھنے شروع کیے آپ کے ساتھ. حسن حسین نے بھی روزے رکھے اور بی بی فضا نے بھی روزے رکھے. بی بی فضا کو کیا پڑی تھی روزہ رکھنے کی؟ وہ کنیز تھی, نظر نہیں مانی تھی. حسن حسین نے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی, چلے وہ اہل بیت میں سے تو تھے, معصوم تو تھے, لیکن بی بی فضا غیر معصوم کنیز, ان کو کیا ضرورت تھی؟ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اہل بیت کی شانہ بشانہ چلنا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے پیغام جو کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم, کہاں اہل بیت اور کہاں ہم. اگر آپ واقعی عجز و انکساری احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کتنے مہر علی, کتنے تیری ثنا, گستاخ اکھیاں, کتنے جا لڑیاں, اگر اس طرح کہتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. واقعی آپ کا جو ہے وہ عجز و انکساری کا مقام ہے, لیکن آپ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو بہانہ ہیلا مل جائے کہ آپ اپنے واجبات سے فرار حاصل کریں تو یقیناً غلط ہے. روزے رکھے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پہلے دن ایک مسکین آیا, دوسرے دن ایک یتیم آیا, تیسرے دن ایک اسیر آیا. چنانچہ مولا نے اپنی روٹی دی, بی بی نے اپنی روٹی دی, حسن حسین نے اپنی روٹی دی اور بی بی فضا نے اپنی روٹی دی. مجھے یہ بتائیے پہلے دن جو مسکین آیا تھا وہ کیا 5 کی تعداد میں تھے؟ ایک مسکین تھا, ایک روٹی کافی تھی. بی بی نے دے دی, مولا دے دیتے, حسن حسین میں سے کوئی دیتا تھا, لیکن تمام کی تمام لوگوں نے روٹیاں دی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, اللہ تعالیٰ تم کو احسان, عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو عدل ہم جیسے لوگ کرتے ہیں اور احسان اہل بیت جیسے لوگ کرتے ہیں. چنانچہ ایک روٹی کا دینا عدل تھا اور 5 روٹیوں کا دینا احسان تھا, اور یہ اہل بیت کو زیب دیتا ہے کہ عطا کرنے مانگنے سے زیادہ عطا کرے. چنانچہ 5 کی 5 روٹیاں پہلے دن, پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن, اور تینوں دن فقط پانی پہ گزارا کیا. چوتھے دن مولا حسن حسین کو لے کے رسول اللہ کے گھر آئے تو رسول اللہ نے دیکھ کر بہت حیرانی کا مظاہرہ کیا. پیٹ پشت سے جا ملے تھے. ان کو لے کر بی بی کے گھر آئے, دیکھا ان کی بھی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں. اور اس موقع پر پھر یہ سورہ دہر نازل ہوئی. ان الابرار سے لے کے سعیکم مشکورہ کی 18 آیات ایک ساتھ اسی وقت اتری, اور یہ خصوصی آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ لوگ اس اللہ کی محبت میں مسکینوں, یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت کے مصداق خود رسول اللہ نہیں ہے, اور یہ بڑی عجیب مصلحت ہے کہ لگتا ہے کہ شاید رسول یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو آیات فقط میرے لیے نہیں اترتی, اہل بیت کے لیے بھی اترتی ہیں.
اور یہ سورہ اور یہ آیت تو خصوصی طور پہ یہ بھی بتلا رہی ہے کہ آیات فقط اہل بیت کے لیے نہیں، ان کی کنیزوں اور غلاموں کے لیے بھی اتر سکتی ہیں۔ قرآن کی آیات کے مصداق ہم لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کے ماننے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے بعد آیت نمبر 22 بھی پڑھنے، سوچنے اور غور و فکر کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ تو تمہاری نیکی کی جزا ہے اور ہم تمہارے بڑے مشکور ہیں، تمہاری کوشش شکر گزاری کے قابل ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو جب انسان شکر کرے اللہ کا تو اللہ اور دیتا ہے، اور جب اللہ شکر کرے انسان کا تو اللہ کتنا دے گا۔ تو یہ یقیناً اتنا بڑا امر، اتنا بڑا احسان، اتنا بڑا کام کہ اللہ کو شکر ادا کرنا پڑا اپنی مخلوق کا۔ یہ ہے اہل بیت، اور یہ ہیں اہل بیت کے ساتھ ساتھ چلنے والے ان کے معصوم، غیر معصوم بندے۔ اس سورہ، اس آیت کی جو مخفی پہلو ہیں ان پہ ذرا نظر کیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ سورہ دہر 4 معصوم اور غیر معصوم کے لیے ہے، یعنی بی بی فضہ معصوم نہیں تھی پھر بھی یہ آیت اتری۔ دوسرا پہلو کہ جب مسکین آیا تھا پہلے دن تو اس نے کہا تھا اے اہل بیت مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، خدا تمہیں بہشتی کھانے دے گا۔ اور آپ نے دیکھا بی بی فضہ کے لیے کس طرح بہشتی کھانے آئے، کس طرح کھانے آئے۔ وہ کہتے نا کہ فقیر کسی امیر سے مانگ رہا تھا کہ مجھے 10 روپے دے دے اللہ تجھے کروڑوں دے گا، تو اس آدمی نے 10 روپے دیتے ہوئے کہا کہ مجھ سے زیادہ تو تم امیر ہو، میں تمہیں 10 دے رہا ہوں تم مجھے کروڑ دے رہے ہو۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ فقیروں کی دعائیں بھی لگتی ہیں، تو اس فقیر کی دعا کیا لگی کہ بی بی فضہ کے لیے جنت سے کھانا آیا۔ 7واں مرحلہ قربت قرآن، لیکن اس سے پہلے ایک صلوات۔ دیکھیں ہمارے یہاں مساوات کا بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے، نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں مساوات آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی۔ امریکہ میں گورے اور کالوں کی مساوات کا چکر ابھی تک چل رہا ہے، تعصب ابھی بھی جاری ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کچھ سال پہلے تک تو ووٹ ڈالنے کا حق ہی نہیں تھا۔ پھر نوکروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، نوکروں کو چھوڑیے، حکمرانوں کے بچے الگ اسکول میں پڑھتے ہیں اور عوام کے بچے الگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے الگ ہاسپٹل ہوتے ہیں اور عوام الناس کے لیے سول جگہ جیسے ہاسپٹل ہوتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے منرل واٹر ہوتا ہے اور غریبوں کے لیے جوہر کا پانی ہوتا ہے۔ حکمرانوں کے لیے الگ تعلیم ہوتی ہے اور بچوں کے لیے، عوام الناس کے بچوں کے لیے ایک الگ تعلیم ہوتی ہے۔ بی بی فضہ کنیز تھی، اگر وہ چاہتی بی بی سیدہ تو یہ کہہ سکتی تھی بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، جس کام کے لیے آئی ہو بس وہی کام کرو، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ان کو تعلیم بھی دی، ان کی تربیت بھی کی، اور اتنا بہتر قاری قرآن، حافظ قرآن، معلم قرآن بنایا کہ آج تک ان کو دنیا متکلمہ قرآن یا معلمہ قرآن کے حوالے سے یاد رکھتی ہے۔ 20 سال اور ایک روایت کے مطابق 30 سال تک آپ نے قرآن کے لہجے میں قرآن کی آیات میں گفتگو کی۔ ایک واقعہ بڑا دلچسپ آپ کی معلومات کے لیے، ایک دفعہ وہ جا رہی تھی حج بیت اللہ کے ارادے سے، قافلے سے بچھڑ گئی۔ ایک شخص وہاں سے گزرا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا فقل سلام فسوف یعلمون، سلام کہو بس تمہیں انہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی اس کو چاہیے کہ پہلے وہ سلام کرتا۔ پھر اس نے کہا آپ یہاں کیسے آ گئی؟ آپ نے کہا فمن یہد اللہ فما لہ من مضل، جس کی ہدایت اللہ کرے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے قافلے سے بھٹک کر یہاں آ گئی۔ پھر اس نے پوچھا، اس کو شک ہوا کہ کوئی جن بھوت پریت تو نہیں کہ آپ جنوں میں سے ہیں یا انسانوں میں سے؟ تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی یا بنی آدم خذوا زینتکم،
اے نبی آدم، اے بنی آدم، اپنے آپ کو سجائے رکھو، یعنی میں بنی انسان میں سے ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائیں؟ تو آپ نے جواب دیا ینادون من مکان بعید، میں دور دراز مقام سے دور دراز مقام سے پکارے جاتے ہیں، یعنی وہ کسی ارب و جوار کی رہنے والی نہیں تھی، یہیں کی باسی نہیں تھی، بلکہ کہیں دور سے آئی تھی، مسافر تھی۔ پھر اس نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کی طرف سے حج بیت اللہ فرض کیا گیا ہے، یعنی میں حج بیت اللہ کے ارادے سے جا رہی ہوں۔ پھر اس نے پوچھا آپ کتنے دن سے سفر میں ہیں؟ آپ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور بتحقیق ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے ان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، پیدا کیا، یعنی 6 دنوں سے وہ مسلسل سفر میں تھی۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کچھ کھائیں گی؟ تو آپ نے کہا وَمَا جَعَلْنَهُمْ جَسَدًا لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، اور ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھانا نہ کھا سکے، یعنی ان کو بھوک لگ رہی تھی اور ان کو کھانے کی حاجت تھی۔ پھر اس نے پوچھا آپ، یعنی وہ پھر کھانے کے بعد اونٹ پر سوار ہو گیا اور یہ پیدل تھی، چنانچہ اونٹ بنسبت انسان کے تیز چلتا ہے، وہ پیچھے رہ گئی، تو اس نے پیچھے مڑ کے کہا کہ آپ ذرا تیز تیز قدموں سے چلیں۔ تو بی بی نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پھر وہ سمجھ گیا کہ یہ بیچاری پیدل ہے، میں اونٹ پر ہوں، اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ اونٹ پر بیٹھ جائیں۔ تو آپ نے کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو دونوں کا نظام برباد ہو جاتا، یعنی ایک اونٹ پر ہم دونوں کا بیٹھنا مناسب نہیں۔ چنانچہ وہ سمجھ گیا اور وہ نیچے اتر گیا اور کہا کہ آپ اونٹ پر سوار ہو گئے۔ جب وہ اونٹ پر بیٹھی تو انہوں نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے لیے مسخر کی۔ پھر رستے میں اس نے پوچھا کہ جس قافلے سے آپ آئی ہیں اس قافلے میں آپ کا کوئی واقف کار اس وقت موجود ہے؟ تو آپ نے کہا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ مقرر کیا، یہ ان کے پہلے بیٹے کا نام۔ پھر کہا وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد نہیں ہے مگر پیغمبر، محمد یعنی ان کے دوسرے بیٹے کا نام۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، یحییٰ یعنی ان کے تیسرے بیٹے کا نام۔ یا موسیٰ انی انا ربک، اے موسیٰ بے شک میں تمہارا رب ہوں، موسیٰ ان کے چوتھے بیٹے کا نام۔ اور اس نے مزید تصدیق کے لیے پوچھا کہ کیا یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد زندگانی دنیا کی زیب و زینت ہے۔ اور وہ سمجھ گیا کہ یہ ان کے بیٹے ہیں، اور جب وہ ان کو قافلے سے ملانے لے گیا اور ان کے چاروں بیٹے آئے تو بی بی فضہ نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا مزدور جسے آپ اجرت پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ یعنی وہ چاہ رہی تھی کہ اس شخص کو میری حفاظت، سواری، بہم پہنچانے اور غذا فراہم کرنے کے طور پہ کچھ اجرت دے دی جائے۔ جب انہوں نے اجرت دی تو انہوں نے کہا کہ تھوڑی سی اجرت میں اضافہ کر دیا جائے، اور آپ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، یعنی دگنا کر دیتا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے یعنی ان کے بیٹوں نے اس اجرت کو دگنا یا زیادہ کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ بی بی فضہ نہ صرف خدمت میں مشغول رہی بلکہ تعلیم قرآن کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ یہ ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک پیغام ہے کہ ہم انگلش کے جملے یاد کر لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو گانوں کے بول، اشعار، لہو و لعب پہ مشتمل گانے یاد ہو جاتے ہیں، تو کیوں ہم کو آیات قرآنی نہیں یاد ہوتی؟ قرآنی آیات جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے معمولات سے بہت زیادہ لگا کھاتی ہو، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہو، اگر ایک آیت روزانہ بھی یاد کریں تو بھی آپ کو پورے سال میں 365 آیات یاد ہو جائیں گی، یعنی تقریباً
دن بھر میں ہونے والے تمام امور سے متعلق کوئی نہ کوئی آیت. کتابیں موجود ہیں موضوعاتی آیات کے نام سے. اگر آپ اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ چھوٹی چھوٹی آیات اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور ان سے پریکٹس کے طور پہ پوچھیں, خود اپنے طور پہ بھی یاد کریں, تو روزانہ صرف ایک آیت آپ بھی اس کا ورد کریں. کھانا پکاتے ہوئے خواتین کے لیے بہت پلینٹی آف ٹائم ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ ساس نندوں کی باتوں کو سوچیں, ان باتوں کو اپنا شعار بنائیں, ان کی تکرار کریں, ان کو ذہن میں بار بار لائیں. ہماری گفتگو کا 8واں مرحلہ بی بی فضہ کی خدمت در کربلا. ایک درود پڑھ دے محمد والے. کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے بی بی فضہ کو بلایا اور یہ کہا کہ تم نے ہمارے خاندان اہل بیت کی خدمت کا حق ادا کر دیا, اب تم کیا اجر چاہتی ہو؟ اللہ تمہاری 3 خواہشوں کو پورا کرنے کا ارادہ کر چکا. دیکھیے ہم جیسے ہوتے تو دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے, زیادہ زیادہ جنت مانگ لیتے. بی بی فضہ کو دیکھیے انہوں نے کیا مانگا. پہلی خواہش انہوں نے کہا کہ میں اکثر زینب اور حسین کو آپس میں سرگوشیاں کرتی ہوئی سنتی ہوں. ایک کہتا ہے میں سر دوں گا, دوسری کہتی ہے میں چادر دوں گی. چنانچہ میں چاہتی ہوں کہ میں کربلا کے واقعے تک زندہ رہوں. نمبر 2, نہ صرف زندہ رہوں بلکہ سفر کربلا میں ان کے ساتھ جاؤں اور یہ مجھے اپنے ساتھ لے چلنے پر راضی ہو جائے. نمبر 3, میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ بی بی زینب اور امام حسین کی خدمت کر سکوں. اس پورے سفر میں جو مصائب ان پر آئے ان کو ان کے لیے کم کر سکوں کسی طرح, یا کم از کم کوشش کر سکوں اور ان کی غمگسار اور ساتھی بن جاؤں. کہتے ہیں کہ جب کسی شخص نے بی بی فضہ کی ان 3 خواہشات کو سنا تو وہ بہت ہنسا اور یہ کہا کہ بی بی فضہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ کوئی چیز مانگ لیتی, تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ رسول راضی ہیں, تمہاری خدمت کو قبول کر لیا, تمہارے حق کا اعتراف کر لیا, تو تم کچھ اور مانگ لیتی. تو بی بی فضہ نے کہا کہ اگر تم میری جگہ ہوتے تو تم کیا مانگتے؟ تو اس شخص نے کہا میں تا قیامت زندگی مانگتا کہ اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھے. دوسری خواہش میں فرمائش یہ کرتا کہ اللہ قیامت تک مجھے دنیا کی حکومت دے دے. اور تیسری خواہش جنت, یعنی مرنے کے بعد جنت, یعنی مرنے سے پہلے حکمرانی پوری دنیا کی اور مرنے کے بعد جنت, یعنی رہ گا کیا. اب آپ خود دیکھیے, دیکھا جائے تو مانگنے والا بھی بڑا چلاک تھا, اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی. لیکن بی بی فضہ کا جواب سنیے, انہوں نے کہا کہ یہ تینوں چیزیں تو میرے پاس پہلے سے موجود ہیں. سنیں, پہلا اس نے کیا مانگی, پہلی خواہش کا کیا اظہار کیا, تا قیامت زندگی. تو بی بی نے کہا کہ جو اہل بیت کی محبت میں مر جائے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, قیامت تک زندہ رہنے کے برابر ہے. اگر شہید زندہ رہ سکتا ہے تو در اہل بیت کا نوکر مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں رہ سکتا. نمبر 2, تو نے کہا کہ دنیا کی حکومت مل جائے تا قیامت. ارے سیدہ کے گھر کی غلامی دنیا کی حکومت سے بہتر ہے, اس میں جو لذت ہے وہ دنیا کی حکمرانی سے زیادہ ہے, بہتر ہے. نمبر 3, تو نے کہا کہ جنت مل جائے. تو زہرا کے گھر کے علاوہ بھی کسی اور کے پاس جنت ہے؟ جنت کے سردار یہاں, جنت کی عورتوں کی سردار یہاں, جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا یہاں, تو اس گھر کے علاوہ جنت کے ٹھیکیدار کہاں؟ یہ تھا بی بی سیدہ کا جواب. ایک درود پڑھتے محمد علی محمد. اور پھر بی بی فضہ کربلا میں وارد ہوتی ہیں اور آپ کا یہ کام تھا کہ لمحہ بر لمحہ کی خبریں بی بی زینب تک پہنچاتی اور بی بی زینب کے پیغامات امام حسین تک پہنچاتی. فضائل میں مسائل میں ان کا تذکرہ میں ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کی آمد کی خبر بی بی فضہ ہی نے بی بی زینب کو دی تھی, اور بی بی زینب کا سلام بی بی فضہ ہی نے
حبیب ابن مظاہر کو پہنچایا تھا. جناب حر کی آمد کی خبر بھی بی بی فضہ ہی نہیں دی تھی. حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب امام مظلوم یا بی بی زینب لاشوں کو اٹھاتے یا میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں تو بی بی فضہ ان کے ساتھ ساتھ جاتی اور لاشیں اٹھانے میں ان کی مدد کرتی. اور پھر عصر عاشور کا وقت آیا, امام نے اپنے گھر والوں کو سلام کیا, یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکینہ و یا رباب علیکن منی سلام. اے زینب, اے ام کلثوم, اے رقیہ, اے سکینہ, اے رباب, تم سب پر میرا سلام. اس سلام میں اگر بی بی فضہ کو بھی شامل کر دیتے تو کیا تھا, لیکن بی بی فضہ کا الگ سے مقام و مرتبہ بتلانا مقصود تھا. جب جا رہے تھے تو بی بی فضہ در خیمہ کیا پردہ اٹھائی کھڑی تھی. امام نے الگ سے ان کو سوال کیا, یا فضۃ علیک منی سلام, اے فضہ تم پر بھی میرا سلام. جس طرح رسول اللہ نے بی بی فضہ کی دعوت کو الگ سے قبول کیا اور یہ نہیں کہا کہ بس تمہاری دعوت بھی ان چاروں کی دعوت کے ساتھ ہو گئی. امام نے یہ نہیں کہا کہ تم پہ بھی سلام جس طرح ان پانچوں پہ سلام, الگ سے سلام جو ہے بی بی فضہ کے لیے دیا. اور آپ کو معلوم ہے سلام کا مطلب ہوتا ہے دعا, کہ تم پر سلامتی ہو, اور امام کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے. امام خود مستجاب الدعوات ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یقیناً بی بی فضہ پہ سلام ہوا. اور بی بی فضہ نے آخر وقت تک بھی اپنے ہوش حواس کو قائم رکھا اور رونے دھونے کی بجائے, جزا و فضا کرنے کی بجائے امام کی حفاظت زندگی میں اور ان کی شہادت کے بعد بھی کرنے کی فکر مند رہی. جب لاشیں کو پامال کرنے کی باری آئی تو انہوں نے بی بی زینب کو خبر دی. بی بی زینب نے کہا کہ دیکھو, اس نینوا کے جنگل میں ایک شیر رہتا ہے, وہ مولا کا ہمدرد خیر خواہ ہے, اس کو بلا لاؤ. اور بی بی زینب جو ہے اس شیر کو بلانے گئی, اور آج بھی کربلا کے میدان کا وہ شیر, وہ جگہ, وہ مقام جو ہے محفوظ ہے. ایک گلی ہے جو آپ جاتی ہیں کف عباس سے تھوڑا سا آگے, یہ مقام فضہ یا مقام شیر فضہ ہے, کہ جہاں اب اس شیر کا مجسمہ انہوں نے نصب کر دیا ہے. چنانچہ وہ شیر آیا اور اس نے امام حسین کے لاشے کی حفاظت کا کام انجام دیا جب تک ان کی تدفین نہیں ہو گئی. کہتے ہیں کہ مولا کے دور میں جب کوفے کی مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شیر آیا جس کو دیکھ کے لوگ بھاگ گئے. شیر نے قدم بوسی کی اور آپ کی کان میں کچھ کہا. جب وہ شیر چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا شیر کیا کہہ رہا تھا. مولا نے فرمایا یہ شیر کہہ رہا تھا کہ میری شیرنی کا انتقال ہو گیا ہے, ایک میرا بچہ ہے, اس کی پرورش کے لیے فکر مند ہے. تو مولا نے کہا کہ نینوا کے جنگل میں ایک شیرنی رہتی ہے, اس کو بلا کے لے آؤ, وہ تمہارے بچے کی پرورش کر دے گی. وہ نینوا کے جنگل سے اس شیرنی کو بلا کے لایا اور اس نے آپ اس شیر کے بچے کی پرورش کی. کئی سال بعد وہ شیرنی اس شیر کے بچے کو لے کر آئی جو اب تنومند جوان ہو چکا تھا. تو شیرنی نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے. تو مولا نے کہا کہ اس شیر کو, یعنی بچے کو, جب بڑا جوان شیر بن چکا تھا, کہ اسی نینوا کے جنگل میں چھوڑ دو کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے گا, ان کے کام آئے گا. اور وہ شیر وہی تھا جس کو بی بی فضہ نے آواز دے کر بلایا تھا, اور اس شیر نے پھر امام حسین کے جسد خاکی کی لاشیں کی حفاظت کی تھی. اور سورہ یاسین آیت نمبر 12 میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ امام کا حکم, امام کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں پر بھی ہوتی ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر دیا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد قرآن شریف ہے, کیا اس سے مراد توریت ہے, کیا اس سے مراد زبور ہے, کیا اس سے مراد انجیل ہے. تو رسول اللہ نے منع کر دیا, اور جب امام علی آتے ہوئے نظر آئے تو کہا اس سے مراد مولا علی کی ذات ہے. چنانچہ شہادت حسین کے بعد جب یہ قافلہ کوفے کے بازار اور شام کے دربار میں پہنچا تو بھی فضہ کا کردار ہم کو واضح طور پہ نظر آتا ہے. حالانکہ 70 کے عشرے میں پہنچ چکی تھی, لیکن اس کے باوجود خدمت اہل بیت سے ایک لمحے کی بھی غفلت نہیں برتی. کہتے ہیں کہ بازار کوفہ میں جتنے کوڑے بی بی زینب پر پڑے, تمام کوڑوں کو بی بی فضہ نے اپنے جسموں پر روکا. اور اس کے بعد دربار شام میں جب اہل بیت کی خواتین کو لے جایا گیا
اور یزید ملعون نے اہل بیت کی خواتین کو دیکھنے کی ناپاک جسارت کی تو بی بی فضہ اس کے اور اہل بیت کی خواتین کے درمیان ایک رکاوٹ بن گئی. یزید ملعون نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے سے ہٹاؤ. تو بی بی فضہ کو طیش آ گیا اور وہاں کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کو کہا کہ تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری قبیلے کی ایک عورت کو ایک شخص للکار رہا ہے اور تمہیں جوش نہیں آتا. چنانچہ وہاں پہ کھڑے حبشی غلاموں نے اپنی تلواروں کو نیام سے نکال لیا اور یزید کو یہ کہا کہ اگر تم نے اس حبشی عورت کو کچھ کہا تو یہاں پر ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہ بی بی فضہ کا کردار. بی بی فضہ کی خدمت 11 سال کی عمر سے لے کر مرتے دم تک، اور اب ان کا روزہ مبارک آخری آرام گاہ بھی شام میں بی بی زینب کے روزے کے ساتھ کہ مرتے دم تک اہل بیت کی خدمت سے غفلت نہیں برتی. جب جزا مانگنے کی باری آئی تو بھی جزا میں اپنے انعام کی بجائے مزید خدمت مانگی. بادشاہت کے طور طریقوں اور شہزادیوں کے طور طریقے کو چھوڑ کر جو بی بی فضہ اہل بیت کی کنیزی میں آئی. ہم بڑے فخر سے جو اپنے فیس بک پہ اسٹیٹس لکھ دیتے ہیں کہ آئی ایم اے پرنسس اینڈ پرنسس ڈزنٹ ڈو ورک. تو بی بی فضہ بھی پرنسس تھی، بی بی فضہ بھی شہزادی تھی. خود شہزادی کونین بی بی سیدہ بھی شہزادی تھی، لیکن آپ نے دیکھا دونوں گھر کا کام کیا کرتی تھی. ایک دن بیوی کیا کرتی تھی اور ایک دن جو ہے بی بی فضہ کیا کرتی تھی. تو اگر آپ اپنے آپ کو کنیزان زہرا کہلانے پر مصر ہیں تو بی بی فضہ کا کردار دیکھیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بی بی سیدہ کا کردار دیکھیں، ورنہ آپ کی طرف سے یہ دوبارہ جواب آ جائے گا کہ کہاں وہ کہاں ہم. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی کنیزوں کا کردار دیکھیں، آپ مولا کے غلاموں کا کردار دیکھیں جو غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے علم اور تقویٰ اور خدمت کو جس طرح شعار بنایا اور جس طرح مرتبہ اور مقام حاصل کیا. کیا ہم اس مرتبہ مقام کی جستجو میں سنجیدہ ہیں؟ اگر نہیں ہے تو فکر کیجئے، اور اگر ہیں تو شکر ادا کیجئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موضوع سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اب سوالات بھرپور سلامات. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.